الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت چونکہ اب جمعے کے دن مختصر ہوتا ہے، ٹائم بدلنے کی وجہ سے، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی بات تو ہو نہیں سکتی، ایک دو باتیں ہی ہو سکتی ہے جو آج آپ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک قانون ذکر کیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، دو کام یہ کرتے ہیں۔ جب بندے اور انسان یہ دو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو اجر اور بدلے عطا فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اس کا بدلہ یہ ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کا بہترین اور اچھا بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ انسان کے دو اچھے کام اللہ نے ذکر کیے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، یہ عمل قلب ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جتنی ایمانیات ہیں دل سے ماننا، یہ دل اور قلب کا عمل ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے جوارح کا، بدن کا عمل، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں۔ اور یہ نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، ایمانیات جتنے اسلام نے بتایا ہے اس کو وہ دل سے مانتا ہو۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مومن ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اگر ان کے گناہ ہو تو چاہے اللہ شروع سے معاف فرما دے، یا اللہ ان کو سزا کے طور پر یعنی ان کی گناہوں کی صفائی کر کے جہنم میں ڈال کر صاف کر کے پھر ان کو جنت میں ڈال دے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ جی ایمان سے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، نیک عمل کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر جہاں کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے نیک اعمال کا بھی ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں آپ کو بہت سی جگہ نظر آئے گا۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، عقیدہ ٹھیک ہے، تو اب وہ عمل نہیں کرتا، عمل صالح، یہ بڑا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، درخت ہم سب جانتے ہیں کہ درخت نام ہے جس میں پھل ہوتے ہیں، جس کی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، جڑیں اس کی زمین میں اندر ہوتی ہے، اس کو درخت کہتے ہیں۔ جو آس پاس زمین ہے وہ درخت اس کو نہیں کہتے، جو اس زمین پر سبزہ اگا ہوا ہے، جو وہاں پانی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اس کو درخت نہیں کہتے۔ درخت کی تعریف میں وہ داخل نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں درخت کے لیے ضروری ہے۔ اگر درخت کے پاس والی ساری زمین بنجر ہو اور وہاں کوئی پانی نہ ہو تو درخت سوکھ جائے گا، اس کے پتے مرجھا جائیں گے، اس کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے پاس سبزہ ہو، زمین زرخیز ہو، پانی ہو، نہر ہو، اس درخت کو پانی ملتا ہے، زمین اچھی ہے، تو وہ درخت بھی پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا، گھنا ہوگا۔ اسی طرح ایمان ہے تو ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے، اس پر سبزہ آئے گا، اس پر پھل آئیں گے، وہ تناور ہوگا، وہ طاقتور ہوگا اس کے بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے اور نیک عمل پر ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بدلہ کب ملے گا؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، یہ بدلہ کب ملے گا؟ یہ بدلہ، پورا بدلہ ایمان کا، نیک اعمال کا جو اجر ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا اس بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک عمل کیا، اب اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ملنا چاہیے۔ یہ بات، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، معاملات بھی ہمارے اچھے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تکلیف میں کیوں ہیں؟ کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تکلیف میں ہے، اور ایک آدمی ظالم ہے، کافر ہے، وہ راحت میں ہے۔ کمپیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ظالم ہو، وہ پیٹ سے بھرا ہوا ہو، بھوکا نہ ہو، اور ایک اچھا مسلمان ہو، بھوکا ہو، فقیر ہو۔ تو یاد رکھے، ایمان اور نیک اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ غلطی ہم یہاں کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اب ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا مسلمان ہوگا تکلیف میں ہوگا، ایک بڑا ظالم ہوگا، کافر ہوگا، خدا کا دشمن ہوگا، دنیا کے اندر راحت میں ہوگا۔ اس لیے کہ اچھے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں پورا نہیں ملتا۔
مکمل بدلہ آخرت میں ملے گا. وہاں یہ ہوگا جو اللہ کو ماننے والے ایمان والے وہ جنت میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہے وہ سب تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے. وہاں پھر فیصلہ ہوگا، بدلہ وہاں پورا ملے گا. اس لیے یہ کچھ لوگ آتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم تکلیف میں پریشانی میں ہیں. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال لیجئے کہ آپ کے اور میرے نیک اعمال کا پورا بدلہ اللہ دنیا میں دیں گے ہمیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ انسان کے نیک اعمال کا کچھ بدلہ اس کو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، باقی آخرت میں ملے گا. کچھ بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 7، اور اسی صورت میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں جو ہے اس پر جو بدلہ ان کو دنیا میں ملا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، وقت مختصر ہے اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے. بابل عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے. پوری حکومت مشرک، عوام مشرک، ان کے اپنے والد آزر وہ مشرک. ایک حضرت ابراہیم توحید کی دعوت دے رہے، ایک اکیلے کھڑے ہیں. کتنی بڑی قربانی دی اللہ کے دین کے لیے. اور 4 بڑی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، جو بڑی بڑی قربانیاں ہیں. پہلی قربانی اللہ اکبر، اللہ کی توحید کے لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہم نے کہا اے نار تو حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. پہلا امتحان آیا. دوسرا امتحان اللہ اکبر، وہاں سے نکلے کہا میں ہجرت کرتا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہاں سے نکلے اور فلسطین پہنچ گئے. اب ہجرت کرنا یہ بھی بڑی بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اپنا ملک چھوڑنا، بھائی وطن چھوڑنا، زمین چھوڑنا، ایک نئی جگہ جا کر آباد ہونا. تیسرا امتحان آیا، اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. اب اللہ نے فرمایا اس بیٹے کو اور اس کی اماں ہاجرہ کو لے جاؤ. بے آب ہو گیا وادی میں، جہاں بعد میں اللہ کا گھر بنا، اس وقت کچھ نہیں تھا. کہا وہاں چھوڑ کر آؤ. وہاں چھوڑ کر آ گئے. یہ آسان بات ہے، کوئی نہیں وہاں پر، اللہ کا حکم ہے. بعض علماء نے لکھا ہے جب حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو ہاجرہ نے، اماں ہاجرہ، اللہ اکبر کیسا ایمان تھا نیک خاتون کا. وہ جب بات نہیں کی جا رہے ہیں واپس تو پیچھے سے آواز دی کہ ایک بات تو بتاتے جائیے، آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں ہمیں یہاں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں. کہا بس پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیے. اللہ اکبر کیسا ایمان تھا. یہ امتحان آیا ان پر. جب خاتون نیک ہو تو پھر ان کی اولاد میں اسماعیل جیسے بچے جنم لیتے ہیں. کتنے امتحان ہو گئے؟ 3. اور اس خاتون نے اس بیٹے کی اس پرورش کی اس جنگل کے اندر. بعد میں وہاں کچھ لوگ آئے، جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ آباد ہو گئے. 13 سال کی عمر ہوئی، 13 سال کا چھوٹا بچہ، لیکن تربیت اماں نے کی ہے نا. ماں بچے کی تربیت کرے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل 13 سال کے ہوئے تو ابا جان آئے، کہا اللہ نے حکم دیا ہے اور خواب میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
تو بیٹا فوراً بول پڑا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے، اماں کی خبر بھی نہیں لی آپ نے، اور اب آئے ہیں اور کہتے ہیں جی یا ذبح کرنا ہے۔ 13 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنے امتحان ہو گئے؟ 4 امتحان۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ نے 4 امتحان لیے۔ بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا اس کا، لیکن اللہ نے اس کا کچھ بدلہ دنیا میں بھی دیا، اور وہ کچھ بدلہ کتنا بڑا تھا، اللہ اکبر۔ اب سنتے جائیے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پہلا بدلہ۔ 4 امتحان لیے، 4 بدلے اللہ نے دنیا میں دیے۔ پہلا بدلہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق ان کا بیٹا اور یعقوب جو اسحاق کے بیٹے ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے یہ عطا کیے۔ یہ پہلا انعام۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم بابل میں اکیلے تھے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، فکر نہ کرو میں نے تمہیں ایسی اولاد دی ہے قیامت تک تمہاری نسل کو ساری دنیا پہچانے گی، بنی اسرائیل کو بھی دنیا پہچانے گی، بنی اسماعیل کو بھی دنیا، اب قیامت تک تمہاری نسل کا چرچا ہوگا۔ پہلا انعام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو مقرر کر دیا۔ اب جتنے نبی آئیں گے وہ ابراہیم کی نسل میں ہوں گے، کوئی بھی نبی ابراہیم کی نسل سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی، سب کے سب مشرک ہے، سب کے سب گمراہ ہے، کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں، فکر مت کیجئے، ہم آپ کو ایسی اولاد دیں گے جو نہ صرف خود نیک ہوں گے بلکہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ ان میں انبیاء بھی پیدا کریں گے، ان کو کتاب بھی دیں گے، اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسرا انعام وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ خود فرماتے ہم نے ان کا اجر دنیا میں ان کو دیا، اور دنیا میں یہ اجر کم ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہی کی اولاد میں آخری نبی بن کر 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، چوتھا انعام۔ دنیا میں تو اجر دیا، آخرت میں اجر ملے گا، نیکوکاروں میں ہوں گے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ چاہے تو اس کا بدلہ دنیا میں دے، لیکن اس کا مکمل بدلہ یہاں نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارے کچھ ساتھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہم مسلمان، ہم تکلیف میں ہیں، یہ آدمی ظالم ہے، کافر ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ راحت میں ہے۔ تو یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، مسلمان کو نیک اعمال کا کچھ بدلہ دنیا میں اللہ دیتے ہیں، کبھی وہ مسلمان جب اپنے نیک اعمال کو چھوڑ کر برے اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر سزا بھی دیتا ہے اس کو، اور وہ اس لیے دیتا ہے سدھر جائے۔ کہتے ہیں کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے تھے، عیاش ہو گئے تھے، انہوں نے اچھے راستے کو، دین کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے، گناہوں میں پھنس گئے۔ تو تاتار آئے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو ختم کیا۔ وہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اتنا رعب تھا تاتاریوں کا
ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے کوپڑیوں کے مینار بنائے. بغداد میں جو مسلمانوں کا علمی ورثہ تھا، کتابیں تھی، وہ پانی میں ڈالی، یہاں تک کہ وہ پانی کئی مہینوں تک سیاہ پانی چلتا رہا سیاہی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں ایک تاتار سردار تھا، اس کی بیٹی گھوڑے پر باہر چکر لگا رہی تھی. اس نے کچھ لوگ بیٹھے، ایک بزرگ بیٹھے، کہے کون ہے؟ کہا یہ ہمارے عالم ہے. کہا اس کو میرے پاس ہاتھ پاؤں باندھ کر لے آؤ. اسے پوچھا تم کون ہو؟ مسلمانوں کے امام ہو، عالم ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا کس عقیدے پر ہو تم؟ انہوں نے کہا مسلمان ہے، خدا کو مانتے. تاتاریوں کو کیا پتا تھا، جنگلی لوگ تھے. تو اس عورت نے اس عالم سے کہا کہ تمہارا خدا تم سے خوش نہیں، ہم سے خوش ہے. تمہارے ساتھ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ تم سے محبت کرتا تو ہمیں تم پر غالب نہ کرتا. اس لیے تم لوگ حق پر نہیں ہو، ہم حق پر ہیں. یاد رکھیے، یہی ہمارے لوگ کچھ کنفیوز ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس اسباب ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ حق پر ہے. تو اس عالم دین نے کہا میرے ہاتھ پاؤں کھولو تو پھر میں تمہیں جواب دوں گا. ہاتھ پاؤں کھولے، کرسی میں بٹھایا. کہا تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. بکریاں چراتا ہے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے. اس بکریوں کے ساتھ ساتھ چرواہے کچھ کتے بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کہا ہاں رکھتے ہیں. کہا وہ کتے کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن جب یہ بکری ریوڑ کو چھوڑ کر، اپنی جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، جب یہ جماعت سے نکل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو وہ چرواہا اس بکری کے پیچھے اپنے کتوں کو لگاتا ہے. کتے جاتے ہیں، بکری کو واپس اس جماعت میں، اس ریوڑ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بکری گر جاتی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کی سینگ، کبھی اس کا دان ٹوٹ جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہے. کتے کوشش کرتے ہیں واپس ریوڑ میں آ جائے. اس کوشش میں بکری زخمی بھی ہو جاتی ہے. کہا ہماری مثال بکریوں کی ہے، تمہاری مثال کتوں کی ہے. ہم نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے تم جیسے کتے ہم پر بھیج دیے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. یاد رکھو، مسلمان کامیاب ہے. یہ یقین رکھو کہ ایمان والا کامیاب ہے. لیکن یہ کنفیوژن دور کر دو کہ ایمان اور عمل کا بدلہ دنیا میں پورا ملے گا. ہم آ کر یہاں ہماری دماغ کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، پھر مجھے تکلیف کیوں آتی ہے؟ اللہ ایک بات تو یہ، اور کبھی یہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ جب مسلمان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو واپس راستے پہ لانے کے لیے اس کو کچھ تکلیف دیتے ہیں. ہماری دنیا کی کامیابی بھی دین میں ہے، یہ فرق ہے. آج مسلمان، کیا واقعی ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ایک مسجد میں ایک صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں جڑے ہوئے ہیں. کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ آج ہمارے معاملات ٹھیک ہے؟ کیا ہماری معاشرت ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے اخلاق ٹھیک ہے؟ ہم نے تو دین کو یہ سمجھا ہوا ہے جمعے کی 2 رکعت پڑھ لے تو جنت ہمیں مل جائے گی، اس کے بعد ہم جو چاہے کریں. یقین ہمارا آج کس پر ہے؟ خدا پر ہے. ہمارا یقین پیسے پر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اس مال نے آج ہمیں تباہ کر دیا. کہتے جی جب تک اقتصادی طور پر ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے ترقی نہیں کر سکتے.
ہماری اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی ہم ذلیل ہوں گے. نہیں، یاد رکھو آج ہماری ذلت اور خواری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. علامہ اقبال گزرا تھا 100 سال پہلے. مولوی نہیں تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، کلین شیف تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھی، یہاں کا پڑھا ہوا تھا. یہاں کے لوگ ہم سے زیادہ ان کو جانتے ہیں. ان کی شاعری مختلف زبانوں میں شائع ہوئی ہے. ہمارے بچوں کو تو آج شاعری چھوڑی ہے، اپنی زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس علامہ اقبال نے کہا تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، دنیا دیکھی تھی اس نے، اور 100 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ مسلمان کیوں ذلیل ہے، مسلمان کیوں کمزور ہے، آج مسلمان دنیا میں اپنی وقعت کیوں کھو چکا ہے. سنیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا. فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج بندہ مومن اس لیے زوال کا شکار نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ بہت ہے آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس، کتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی. یہ سبب نہیں ہے. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. مسلمان دنیا پر مال کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت نہیں دی ہے. مسلمان کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. کیا مسلمان حکومتوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ یہ اتنی دنیا کے اندر اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ایسی مسلمان حکومتیں آج بھی موجود ہیں جو پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں. اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، کدھر ہے؟ کوئی وقت ہے ان کی؟ اللہ نے ہمارے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ اور ہے. ایک اور بھی سن لیجئے بھائی، علامہ اقبال کی سنیے. ان کی اس لیے سناتا ہوں آپ کو کہ اگر میں یہ کہوں گا جی کسی مولوی صاحب نے کہا ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی جی مولوی کی تو باتیں یہی ہوتی ہے، مولوی تو کرتے ہیں یہی باتیں. وہ مولوی تو نہیں تھا، تو کلین شیف تھا، لیکن اندر سے پکا مومن تھا. اللہ اکبر. سنیے علامہ اقبال کو. ایک زمانہ تھا کہ ہم علامہ اقبال کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلے کرتے تھے. اب ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں یہاں ایک شاید پہلے بھی بتایا آپ کو، ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، وہ خیر کرسچن لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ تقریر کریں. خیر خلاصہ یہ کہ میں نے وہاں مولانا روم کے اشعار سنائے. تو آخر میں ایک عورت آئی جو یونیورسٹی کی پروفیسر تھی. اس نے کہا کہ میں مولانا روم اور شیخ سعدی، اس پر اس نے بات شروع کی. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا آپ کو اتنی معلومات؟ کہا ہمارے یہاں ہم اس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو تو آج یہ نام بھی نہیں معلوم. اس لیے بھائی یہ کبھی کبھی پڑھا کرو اسے. بہت بڑا آدمی تھا علامہ اقبال، ہم اپنے ہیروز کو بھی نہیں جانتے. فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنے آپ کو کسی اور سے کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ اکبر. کیا بات تھی ان کی. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر.
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے یا نہیں آئے؟ میں تو علامہ اقبال کو بہت زمانے سے پڑھتا ہوں، اور واقعی اگر اس کو آپ پڑھیں تو وہ آدمی واقعی قرآن کو سمجھتا تھا، ان کے اشعار کے اندر قرآن جھلکتا نظر آتا ہے۔ بہرحال ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم جب تک اس راستے پر نہیں آئیں گے، اس نہج پر نہیں آئیں گے، اللہ ترقی ہمیں نہیں دے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھے۔ دو باتیں آج آپ سے کی ہے، ایک یہ کہ ایمان اور نیک عمل کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، یہ کنفیوژن دور کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ترقی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ وقت بالکل کم ہوتا ہے اس لیے اب بیان تو زیادہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ ایک بات ہو سکتی ہے، اگر آپ لوگ 12:15 کے بجائے 12 بجے آ جائے تو بیان جلدی شروع ہو جائے گا، تو پھر کوئی تفصیلی بات ہوگی آپ سے، تو اگلے جمعے اگر آپ 12 بجے آ جائیں تو پھر ذرا کوئی 12:45 تک کوئی 40 منٹ کم از کم کوئی بات ایک موضوع پر آدمی تفصیل سے کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔